ڈرائیور نے اگلی گاڑی اور ٹیکسی کے درمیان 15 گز کا فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ اس طرح اگلی گاڑی میں موجود جون یا زینوبیہ میں سے کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ دیکھ کر جولیا کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ اسی پتے پر رکے تھے جو انہوں نے آگ بابا کا اسے بتایا تھا۔ گاڑی انہوں نے آگ بابا والی کوٹھی میں داخل کر دی تھی، بس آگے نکال کر داہنے موڑ لینا، جولیا نے کہا اور سیٹ سے پھسل گئی۔ اب اسے کوئی باہر سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹیکسی پر نظر ڈالنے والے کو وہ خالی ہی نظر آتی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی آگے سے گھما کر روک دی اور جولیا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہاں پر میرا انتظار کرنا، جولیا نے 50 کا ایک نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا نمبر میرے ذہن میں ہے، اگر چلے گئے تو بہت بری طرح پیش آؤں گی، سمجھ گئے؟ جی میم صاحب۔ 50 کا نوٹ دیکھ کر اس کا رویہ ہی بدل گیا، ورنہ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں بغیر پیسے دیے ہی تنخواہ نہ دے، آخر پولیس والی تھی نا۔ اسی جگہ رکو گے، خواہ واپسی میں مجھے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے، جولیا نے ٹیکسی سے اترنے کے بعد کہا، اور ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جولیا نے کچھ آگے بڑھ کر سوچا کہ آگ بابا کی طرف جائے یا نہیں۔ جون اور زینوبیہ اسے اچھی طرح سے جانتے تھے، اسے دیکھ کر وہ مشکوک بھی ہو سکتے تھے، اور وہ یہ سوچنے لگ جاتے کہ کہیں جولیا نے ان کا تعاقب تو نہیں کیا۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی۔ نظریں آگ بابا والی کوٹھی پر لگی ہوئی تھی۔ اس دوران 2-3 کاریں اور 4 ٹیکسیاں وہاں آ کر رکی تھی اور لوگ اتر کر اندر چلے گئے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ دیکھا جائے گا، جولیا نے سوچا اور خود بھی کوٹھی کی طرف بڑھنے لگی۔ گیٹ پر وہ اس وقت پہنچی تھی جب وہاں ایک ٹیکسی آ کر رکی تھی۔ اس میں سے ایک نوجوان جوڑا اترا تھا۔ جولیا نے مسکرا کر سر کے اشارے سے عورت کو سلام کیا تھا۔ عورت نے بھی اس کا جواب دیا اور جولیا ان کے ساتھ لگی ہوئی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ کوٹھی کے داخلی دروازے پر ایک آدمی موجود تھا۔ نوجوان نے اس کو ایک کارڈ دکھایا تھا اور پھر وہ راہداری میں داخل ہو گئے۔ کارڈ پر صرف آگ بابا سرخ رنگ سے چھپا ہوا تھا، مگر رنگ ایسے استعمال کیے گئے تھے کہ وہ آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ وہ لوگ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو گئے۔ یہاں کسی سینما ہال کی طرح سے کرسیاں نصب تھیں اور کرسیوں کے سامنے بنے ہوئے اسٹیج پر آگ روشن تھی اور بڑے بڑے شعلے لپک رہے تھے اور ان کا انعکاس پورے ہال میں سرخ روشنی کی صورت میں لرز رہا تھا۔ وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ جولیا ان کے برابر ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہاں سب خاموش تھے، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ گہرا سناٹا حال میں طاری تھا۔ جولیا بغور چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے آگ بابا کی شخصیت بڑی پر اسرار لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ کسی مذہب کا پرچار تو نہیں ہے۔ ماضی میں ایسے بہت سے سر پھرے پیدا ہو چکے تھے۔ حال آہستہ آہستہ بھرتا جا رہا تھا۔ آنے والے ایک کے بعد ایک ترتیب سے بیٹھتے جا رہے تھے۔ پھر حال بھر گیا۔ شاید 2-3 ہی کرسیاں خالی نظر آ رہی تھیں۔ یک بیک حال میں ہلکی سی موسیقی کی آواز گونجنے لگی اور اسٹیج پر بھڑکنے والے شعلوں میں اضافہ ہو گیا۔ لپیٹیں اونچی ہو گئیں اور پورے حال میں ایک عجیب قسم کی خوشبو پھیلنے لگی، مسحور کن اور سرور آور خوشبو۔ پھر موسیقی ایک جھنکار کے ساتھ رک گئی اور اس کے ساتھ ہی شعلے بھی نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ اب شعلے صرف چند انچ فاصلے کے اونچے رہ گئے تھے اور ان شعلوں کے اندر دہکتے ہوئے مست انگاروں پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، ایک لمبا سا آدمی جس کے جسم پر صرف انڈر ویئر تھا۔ اس کا جسم دبلا پتلا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا تھا۔ چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا اور وہ ساکت و صامت کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی بھی چیز متحرک نہیں تھی۔ وہ سب بڑی تیزی سے اٹھے اور جھک گئے۔ جولیا کو بھی ان کی تقلید کرنی پڑی تھی۔ پھر ایک تیز آواز سن کر ہی وہ لوگ سیدھے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ میرے ساتھیو، ایک تیز اور پتلی سی آواز نے کہا۔ جولیا نے اندازہ لگایا کہ وہ آواز کسی اسپیکر سے نشر ہوئی ہے۔ وہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آگ بابا کے چہرے کی سرخی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور یک بیک جولیا چونک پڑی۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ اس نے ایک بار آنکھیں مل مل کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ اسے سراب کا سا دھوکا ہوا تھا۔ ایسے ہی لگا تھا جیسے وہ در حقیقت خواب دیکھ رہی ہو۔ اسٹیج پر نظر آنے والی شخصیت ایسی ہی تھی۔ آگ بابا کے روپ میں اس کے سامنے سنگھ ہی کھڑا تھا، وہی خطرناک مجرم سنگھ جس نے ابھی کچھ ہی دن پہلے پوری دنیا میں بھوتوں اور مافوق الفطرت ہستی کا چکر چلایا تھا، اور اس چکر کی آڑ میں وہ پوری دنیا سے خلائی سفر میں کام آنے والا ایک نیا ایندھن نکال رہے تھے، اور جسے اپنے ملک میں عمران نے ناکام بنا دیا تھا اور سنگھ ہی کو اپنے راکٹ سمیت فرار ہونا پڑا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی۔ آگ بابا کیا کہہ رہا تھا وہ نہیں سن رہی تھی، اور اگر سن رہی تھی تو اس کا شعور اسے نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ تو جلد از جلد یہاں سے نکل کر X2 کو اس کی خبر دینا چاہتی تھی۔ 10 منٹ میں آگ بابا کا لیکچر ختم ہو گیا اور آگ بابا آگ کے شعلوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد
لوگ خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے پر ہی ایک لڑکا ٹرے لیے کھڑا تھا اور اس ٹرے میں کاغذ کے گلاس میں پیک کوئی مشروب بھرا ہوا تھا۔ ہر نکلنے والا ایک گلاس اٹھا کر پیتا اور خالی گلاس ایک طرف ڈال کر آگے بڑھ جاتا۔ جولیا کو بھی ایک گلاس اٹھانا پڑا تھا، پھر وہ پی بھی گئی۔ اس مرحلے پر جب کہ یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ سنگھ ہی آگ بابا کے روپ میں کوئی چکر چلا رہا ہے، وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ لوگ چوکنے ہو جاتے۔ البتہ اس نے یہ کیا کہ گلاس بڑی صفائی سے اپنے پرس میں منتقل کر لیا۔ اس کے پیندے میں مشروب کا کچھ حصہ باقی تھا۔ باہر آنے کے بعد وہ ٹیکسی کی طرف بڑھی، سوچ بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں، لیکن ٹیکسی ڈرائیور موجود تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ٹیکسی حرکت میں آ گئی تھی۔ واپس چلو، جولیا نے کہا۔ مشروب پینے کے بعد اسے اپنے رگوں پے میں ایک عجیب قسم کی سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جذبات میں ایک ہی جان برپا تھا۔ ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے وہ ریستوران کے دروازے پر اتر گئی، پھر وہ ڈرائیور کو 10 کے چند نوٹ دے کر اتر گئی۔ اس کا رخ اس طرف تھا جہاں فون بوتھ بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بوتھ میں داخل ہو کر احتیاط سے دروازہ بند کیا اور رسیور اٹھا کر سکے ڈالے اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، اٹ از جولیا، اس نے رابطہ ملتے ہی کہا تھا۔ X2 دوسری جانب سے کہا گیا۔ ہاں جولیا، کیا بات ہے؟ رپورٹ جناب عالی۔ چلو کہو۔ میں نے سنگھ ہی کو دیکھا ہے جناب۔ کہیں نشے میں تو نہیں ہو؟ X2 کی غراہٹ ابھری۔ جی نہیں، جولیا نے کہا، پھر ساری تفصیل بتلا دی۔ یہ بہت اہم خبر ہے جولیا۔ کیا اس کا تعلق اس ایٹمی ادارے والی گیند کے واقعے سے ہو سکتا ہے جناب؟ ممکن ہے، X2 کی آواز آئی۔ اب جب کہ سنگھ ہی سامنے آ گیا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ زیرو لینڈ والوں کا کارنامہ تو نہیں ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ تم اب میک اپ میں رہ کر وہاں آتی جاتی رہو۔ مجھے آگ بابا کی نگرانی کرنی ہوگی؟ ہاں، مگر نہیں، اس کام پر اب تم صدیقی کو لگا دو۔ یہ صحیح ہے جناب۔ اب جب کہ مطلوبہ آدمی مل گیا ہے، تمام ممبروں کو واپس بلا لیا جائے۔ ہاں، البتہ ایک کام یہ کرو کہ ایسے لوگوں کی فہرست بناؤ جو آگ بابا سے ملنے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے صفدر مناسب رہے گا۔ وہ خالی ہے کیا؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ جی نہیں، شکریہ۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جس کا نام ہے پراسرار آگ۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ایس قریشی اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران کی ٹوئسٹر سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اس وقت وہ انٹر کانٹیننٹل جانے والی سڑک پر تھا۔ ہائی سوسائٹی سے چاروں افراد کو اس نے بلیک زیرو کے ساتھ بند گاڑی میں دانش منزل روانہ کر دیا تھا اور خود وہاں کی تلاشی لینے کے لیے رک گیا تھا۔ جس کمرے میں انہوں نے کھانا کھایا تھا اسی کمرے میں ایک الماری سے اسے 6 ایٹامک بال مل گئے تھے۔ یہ ایٹامک بال بہت احتیاط سے پلاسٹک کے خانوں میں جن میں اسفنج لگا ہوا تھا رکھے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو کے ہاتھ اس نے یہ بال بھی روانہ کر دیے تھے۔ اس کے بعد اسے وہاں سے تلاشی میں کوئی کام کی چیز ہاتھ نہیں لگی۔ واپسی میں اس نے ایک جگہ سے سر سلطان کو فون کیا تھا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ CIB والوں نے اب تک کیا کیا ہے اور مقتول وحید فیصل کی لاش کی اٹھائی ہوئی خاک کا لیبارٹری تجزیہ کون سی کہانی سنا سکا۔ رابطہ فوراً ہی قائم ہو گیا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز آئی۔ میں بول رہا ہوں، یعنی احمق اعظم۔ عمران تم؟ میں 2 مرتبہ فلیٹ فون کر چکا ہوں، تم کہاں تھے؟ سر سلطان نے بڑی تیزی سے 3 سوالات کر ڈالے۔ آپ آج ایکسپریس بنے ہوئے ہیں، بکو مت، فوراً میرے پاس چلے آؤ۔ پھر وہی چلے آؤ، عمران نے رونی سی آواز میں کہا۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ فوراً ہی اس دنیا سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ عمران، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ جی ہاں جانتا ہوں، رونے کا مقام ہے۔ میرے پاس آنے کے بجائے انٹر کانٹیننٹل ہی چلے جاؤ۔ خدا آپ کا بھلا کرے، عمران نے کہا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، عمران نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مگر بل کون دے گا؟ بھوک پیاس سب اڑ جائے گی جب وہاں جانے کی وجہ سنو گے۔ وجہ کوئی نئی سائنسی غذا ہے کیا؟ وحید فیصل کے بعد عرب امارات کے سائنسی ادارے کے وزیر ڈاکٹر سائنسدان نوید انجم بھی اسی پراسرار آگ کا نشانہ بنا دیے گئے ہیں۔ کیا؟ عمران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میرا تمہارا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں، نالائق، سر سلطان کی بگڑی ہوئی آواز سنائی دی۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ چشم دید گواہ کا بیان ہے کہ جس وقت نوید انجم اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے، ٹھیک اسی وقت زینوں کی طرف سے کسی نے ان پر گیند پھینک ماری۔ بس اس کے بعد وحید فیصل کی طرح وہ بھی خاک کا ڈھیر بن گئے۔ نہ صرف وہ بلکہ آس پاس کے 4-5 کمرے بھی اس آگ کی نظر ہو گئے۔
انٹر کانٹیننٹل ہی کہا تھا نا آپ نے؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ تحقیقات کون کر رہا ہے؟ فیاض: مگر تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، میں نے رحمان کو فون پر بتا دیا ہے کہ X2 کا نمائندہ وہاں پہنچ رہا ہے، تم ریفرنس دے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ دوبارہ کار میں بیٹھ گیا اور وہ حرکت میں آ گئی۔ گاڑی کی رفتار کی طرح اس کا ذہن بھی سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے اوپر کیے ہوئے قاتلانہ حملے کو نظر انداز کر سکتا تھا، مگر نوید انجم کے قتل کو وہ کیا کرتا؟ نوید انجم کے قتل سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی کہ کوئی پارٹی اسلامی ملکوں کے سائنسدانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے، مگر کیوں؟ کیا وہ اس پر اسرار آگ کا راز جانتے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ یقینی طور پر ان کے زندہ رہنے سے پر اسرار آگ کی موجود پارٹی کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے دونوں سائنسدانوں کو پر اسرار طریقے پر ختم کر دیا۔ مگر ایک اور سوال اس کے ذہن میں ابھرا تھا، کیا ان دونوں افراد کے مرنے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جائے گا؟ اگر اسلامی ملکوں کے کاز کو نقصان پہنچانا مقصود ہے تو یقینی طور پر اسلامی ملکوں کے بقیہ سائنسدانوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے اور ان کے لیے اسی طرح کے حفاظتی انتظامات کرنے ہوں گے۔ وہ سوچتا رہا اور ٹویسٹر سڑک پر دوڑتی رہی۔ انٹرکان کے پاس پارکنگ لاٹ اور اس کے آس پاس پولیس کی کئی گاڑیاں اور ایمبولینس ویگن نظر آ رہی تھی۔ عمران نے گاڑی سڑک پر ہی چھوڑ دی اور اتر کر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ جائے واردات کو جانے والے راستے پر پولیس کا پہرا تھا۔ عمران کو بھی روک دیا گیا تھا، مگر اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس سارجنٹ کے سامنے کر دیا جو وہاں پولیس والوں کا انچارج تھا۔ کارڈ پر مندرج تحریر کے مطابق وہ X2 کا نمائندہ تھا اور اس کا عہدہ کیپٹن کے برابر کا تھا۔ سارجنٹ نے سلوٹ کیا۔ عمران سر کو جنبش دیتے ہوا آگے بڑھ گیا۔ نوید انجم والے کمرے کے آس پاس سفید لباس میں ملبوس کئی آدمی مختلف آلات لیے ہوئے موجود تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پر فیاض بھی موجود تھا، رحمان صاحب بھی تھے اور دیگر اعلیٰ حکام بھی تھے۔ عمران کو دیکھ کر رحمان صاحب کی پیشانی پر بل آ گئے۔ خود فیاض کا منہ بھی بن گیا تھا۔ فیاض تیر کی طرح عمران کی طرف آیا، پھر سرگوشیانہ مگر غصیلے لہجے میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ۔ بکو مت، عمران غرا کر بولا، پھر جیب سے X2 کے ریفرنس والا کارڈ نکال کر اسے دکھاتا ہوا بولا، میری آئیڈینٹی۔ فیاض نے کارڈ پڑھا اور چونک پڑا۔ رحمان صاحب اسے X2 کے آنے والے نمائندے کے بارے میں بتا ہی چکے تھے۔ تو تم X2 کے لیے کام کرو گے؟ وہ مردہ لہجے میں بولا۔ گولی مارو اسے، عمران چہکا، اگر تم چاہو گے تو تمہارے لیے بھی کام کروں گا۔ سچ؟ فیاض کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایک شرط کے ساتھ۔ جلدی کہو، تمہارے ڈیڈی دیکھ رہے ہیں، تم میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے۔ منظور ہے، تفصیلات بتلا چلو۔ فیاض نے تفصیلات بتلانی شروع کر دیں۔ وہ سب کچھ وہی تھا جو سر سلطان اسے بتا چکے تھے، البتہ دو ایک باتیں نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ آگ 5 کمروں تک پھیلی تھی اور ان میں موجود 13 آدمی اور تمام سامان جل کر راکھ کر ڈالا تھا، اور پھر جس تیزی سے پھیلی تھی اسی تیزی سے خود بخود بجھ گئی۔ ہر چیز خاک کا ڈھیر بن گئی ہے۔ ہاں، اب انٹر کانٹیننٹل کی عمارت خالی کروائی جائے گی۔ کیوں؟ 5 کمروں کی دیواریں، ستون اور چھت کے بیم سے سب خاک ہو چکے ہیں۔ کمروں کی چھتیں کسی بھی لمحے بیٹھ سکتی ہیں، اس لیے عمارت مخدوش ہو گئی ہے۔ عمران نے سر ہلا دیا۔ آؤ چلو، ڈیڈی قہرناک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ فیاض چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ اسے کیوں لائے ہو؟ رحمان صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ X2، فیاض حقلا کر بولا۔ تو تمہیں X2 کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے؟ رحمان صاحب گرائے۔ جی ہاں، عمران نے بھی سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کیا کر لو گے؟ یہی میں نے کہا تھا، مگر وہ نہیں مانے۔ رحمان صاحب نے پھر کہا، کچھ نہیں، اور وہاں سے ہٹ گئے۔ عمران نے کمروں کا جائزہ لیا۔ سفید لباس میں ملبوس افراد بھی متاثرہ جگہ کے آس پاس ہی رہ کر تحقیقات کر رہے تھے۔ اس نے متاثرہ جگہ کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم کمرے میں موجود لاشیں بھی اٹھا نہیں سکتے، فیاض نے بتایا۔ کیوں؟ جیسے ہی متاثرہ جگہ پر پیر رکھا، وزن سے وہ جگہ ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ فیاض نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس جگہ فرش میں گڑھا سا دیکھا تھا۔ 5 متاثرہ کمروں کی دیواریں راکھ کی شکل میں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ آس پاس کے کمروں میں اور کوئی سائنسدان تو نہیں تھا؟ نہیں، بقیہ دوسری جگہوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اطلاع کس طرح ملی تھی؟ مینیجر نے ہمیں فون کیا تھا، میرا مطلب ہے تھانے فون کیا تھا، اور وہاں سے ہمیں اس بارے میں اطلاع دی گئی۔ گیند پھینکنے کا منظر کس نے دیکھا تھا؟ تباہ ہونے والے کمروں کے برابر والے کمرے میں مقیم ایک شخص نے۔ وہ اس وقت نیچے جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا، کیونکہ نیچے لابی میں اس کا ایک مہمان آیا ہوا تھا اور ریسیپشن کاؤنٹر سے اسے فون پر اطلاع دی گئی تھی۔ تم نے اسے چیک کیا؟ ہاں، وہ شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ یہ لوگ تابکاری کا جائزہ لے رہے ہیں، فیاض نے سفید لباس والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر زیادہ تابکاری نہ ہوئی
तो उसे फैलने से रोकने की कार्रवाई की जाएगी, वरना इसी तरह छोड़कर इमारत खाली करवा ली जाएगी। इमारत का खाली होना ज़रूरी है, इमरान ने कहा। 5 कमरों के बीम ख़त्म हो जाने के बाद इस बात का ख़तरा है कि इमारत किसी भी लम्हे मलबे का ढेर बन सकती है। रहमान साहब ने इमारत खाली करवाने के लिए मैनेजर से कह दिया है। तुम यहाँ रुकोगे? मेरा रुकना फ़िलहाल ज़रूरी है। बस तो ठीक है, अगर कोई ख़ास बात मालूम हो तो मुझे फ़ोन पर इत्तला दे देना। ज़रूर, मगर तुम्हें वादा याद रहेगा ना? हाँ, इमरान ने सर हिलाकर कहा और वापसी के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। ब्लैक ज़ीरो को बड़ी शिद्दत से इमरान की तलाश थी। वो उसे आग बाबा के बारे में बताना चाहता था। उसने बहैसियत X2 जूलिया से रिपोर्ट लेकर अहकामात दे दिए थे, मगर अब वो ये जानना चाहता था कि सिंह ही की मौजूदगी की इत्तला इमरान को फौरी तौर पर दे दी जाए। उसने हर उस जगह फ़ोन किए थे जहां इमरान की मौजूदगी का इम्कान हो सकता था, मगर वो कहीं नहीं मिला। फिर जब उसने सर सुल्तान को फ़ोन किया तो इत्तला मिली कि इमरान इंटरकॉन में है, और उसने इंटरकॉन फ़ोन किया और फ़याज़ से जब ये मालूम हुआ कि इमरान अभी अभी बाहर निकला है तो उसका दिल चाहा कि वो सर ही पीट डाले। अब वो उसे कहाँ तलाश करता? पहले उसने सोचा था कि शायद इमरान इंटरकॉन से उसी की तरफ आए। फिर 1 घंटा गुजर जाने के बाद वो फ़ोन के बारे में सोचने लगा, मगर शाम 6 बजे तक ना इमरान आया और ना ही उसका फ़ोन। 6:15 बजे फ़ोन की घंटी बजी थी। उसने झपट कर रिसीवर उठा लिया। उम्मीद थी कि फ़ोन इमरान का भी हो सकता है। X2, उसने X2 के लहजे में कहा। सर सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम कौन हो? ताहिर? जी हाँ, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। इमरान से राब्ता कायम हुआ? नहीं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कोई ख़ास बात? जी हाँ, एक अहम इत्तला उन्हें देनी थी। मेरे पास भी उसके लिए एक अहम इत्तला है। इत्तला नहीं, पैगाम समझो। मुझे बता दीजिए। जैसे ही राब्ता कायम हुआ मैं बता दूंगा। आज इमरान ने 2 औरतों और 2 मर्दों को कहीं से पकड़ा है। जी हाँ, पैगाम यह है कि उन चारों को 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा कर दिया जाए, वरना पूरा शहर राख बना दिया जाएगा। पैगाम किसकी तरफ से है? साथ ही ये भी कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करते वक्त जो चीज़ इमरान ने वहाँ से ली है वो भी वापस कर दी जाए। सर सुल्तान ने ब्लैक ज़ीरो का सवाल अनसुना करके कहा। मैंने पूछा था जनाब कि पैगाम किसकी तरफ से है। शायद तुम्हें यकीन ना आए, सर सुल्तान ने कहा। वो बहुत ख़तरनाक और बैनुल अक़वामी हैसियत का मुजरिम है। आपका इशारा सिंह ही की तरफ तो नहीं है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। वही पैगाम उसी की तरफ से है, सर सुल्तान ने कहा। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो सिंह ही है? मैं भी सिंह ही के बारे में इतला देना चाहता था, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक मातहत ने सिंह ही का सुराग पा लिया है। पता नहीं ये अहमक कहाँ गायब है। किसी न किसी मसले में उलझे हुए होंगे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी क्या अहमियत है? पता नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज उन्हीं में से एक ने एटॉमिक बाल से उन पर कातलाना हमला किया था। ओह, सर सुल्तान की मुतहय्यर आवाज़ आई। मैं सारी जगह उन्हें तलाश कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे ही राब्ता कायम हो मुझे भी इतला देना। बेहतर जनाब। ब्लैक ज़ीरो के जवाब के साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया और वो रिसीवर रख कर थके हुए अंदाज में कुर्सी पर गिर गया। 7:45 बजे फिर फ़ोन की घंटी बजी थी। हेलो, ब्लैक ज़ीरो ने X2 के लहजे में कहा। ताहिर? दूसरी जानिब से सर सुल्तान की आवाज़ आई। जी हाँ, मैं ही हूँ। राब्ता कायम हुआ? अभी तक नहीं। कोई ख़ास बात? हाँ, प्रेसिडेंट हाउस के सामने वाले बड़े चौराहे पर एक एटॉमिक बॉल पड़ी है। उस बॉल में से एटमी शुआएँ निकल रही हैं। सिंह ही का दूसरा पैगाम मिला है, और वो ये है कि इस वक्त इस बाल से निकलने वाली शुआओं का दायरा 6 फुट कतर का है, मगर हर 1 घंटे के बाद दायरा 1 फुट बढ़ जाएगा, और जब तक चारों कैदियों को रिहा नहीं किया जाता दायरा बढ़ता रहेगा। और ये तुम जानते ही हो कि उस दायरे में आने वाली हर चीज़ खाक बन जाती है, सर सुल्तान ने बताया। जी हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यह परेशान कुन इत्तला है। प्रेसिडेंट हाउस का फासला चौराहे से 10 गज़ है। इस तरह कल रात तक प्रेसिडेंट हाउस उसकी जद में आ जाएगा। हाँ, अतराफ़ के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सरे दस्त इंतज़ाम पुलिस के ज़िम्मे है, मगर 1 घंटे बाद उस हिस्से का कंट्रोल फ़ौज संभाल लेगी। यही बेहतर है जनाब। ये पुलिस के बस का रोग नहीं। जिस तरह से भी हो इमरान से राब्ता कायम करो, वरना उन चारों को छोड़ दो। ये मेरे बस की बात नहीं है जनाब आली। क्यों? वो चारों कैदी कहाँ रखे गए हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। ओहो, दूसरी तरफ से फ़िक्रमंद लहजे में कहा गया। पता कर सकते हो कि उन कैदियों को कहाँ रखा गया है? कोशिश करता हूँ। दोनों बातों की कोशिश करो। मैं 1 घंटे बाद फिर राब्ता कायम करूँगा, दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा। बेहतर जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता होने पर खुद भी रिसीवर रख दिया। उसने सर सुल्तान से झूठ बोला था कि कैदियों के बारे में उसे इल्म नहीं कि कहाँ रखा गया है, हालांकि वो खुद उनको लेकर आया था और इस वक्त भी वो दानिश मंजिल में ही कैद थे, मगर वो सच कहकर उन्हें छोड़ने के लिए आमादा नहीं था। मुमकिन था कि वो इतने ही अहम होते कि उनका छोड़ दिया जाना इमरान के गुस्से का सबब बनता।
اب اسے صرف ایک ہی بات کا انتظار تھا، عمران سے رابطہ قائم ہونے کا، اور اسے امید تھی کہ اب جلد ہی رابطہ قائم ہو جائے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ایٹامک بال کے بارے میں کسی نہ کسی ذریعے سے عمران کو معلوم ہو جائے گا اور وہ فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کرے گا۔